बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 24 मई 2021 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी ने दो लड़कियों की परवरिश की कि यहाँ तक कि वो बालिग हो गईं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली से इशारा करते हुए फरमाया कि मैं और वो शख्स इस तरह जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें इन कुरानी आयात और हदीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में इंटरनेशनल फ्लाइट्स और दीगर अहम इश्यूज पर बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब आने वाले वो तमाम पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी और श्रीलंकन भाई जो सऊदी अरब में रोज़गार, विजिट वीज़े या फैमिली वीज़े के लिहाज से आ रहे थे वाया बहरीन, इन तमाम के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। हुकूमत बहरीन की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जिससे वो दूसरे ममालिक में वाया बहरीन जा रहे थे, मुकम्मल पाबंदी ता हुक्म सानी यानी टिल फर्दर ऑर्डर के लिए लगा दी गई है। तो इस पाबंदी की बहुत बड़ी वजह इंडिया में वबाई मर्ज कोरोना के केसेस का वसी पैमाने पर आना और एक नई बीमारी जिसे ब्लैक फंगस कहा जा रहा है, जिसका बहुत सारे यूरोपीय ममालिक और दीगर ममालिक ने बहुत सीरियसली इसको लिया है। इसी वजह से ये पाबंदी बहरीन की जानिब से भी लगा दी गई है, क्योंकि वाया बहरीन बहुत सारे अफराद इन ममालिक से मुसलसल सऊदी अरब में आ रहे थे। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए बहरीन की हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर फ़्लाइट्स को बंद कर दिया है। वो अफराद जो कि बहरीन में पहले से मौजूद थे वो सऊदी अरब आ जाएंगे, और वो अफराद जो बहरीन में काम करते हैं, वहाँ का अकामा रखते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं, वो आ सकते हैं इन पांचों ममालिक से जिसका जिक्र मैंने आपसे किया है। इंडिया में इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीश की जानिब जा रही है, क्योंकि एक नई बीमारी वबाई मर्ज कोरोना के साथ साथ वहाँ पर ज़हूर पजीर हुई है जिसे ब्लैक फंगस कहा जाता है, जिससे आंखें ख़राब होने का खदशा पैदा हो गया है। आंखें सुर्ख लाल हो जाती हैं, जिससे बीनाई काफ़ी मुतासिर हो रही है। 8,000 से ज़्यादा केसेस इंडिया में एक दिन में रिकॉर्ड पर आए, जिसके बाद तशवीश की लहर दौड़ गई और बहरीन की जो सेहत का इदारा है, तमाम तर पहलुओं को देखते हुए उन्होंने मुकम्मल तौर पर 5 ममालिक के लिए पाबंदी का कहा है, क्योंकि ये पांचों पड़ोसी ममालिक हैं और इन अफराद का एक दूसरे मुल्कों में आना जाना भी काफ़ी है। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए बहरीन की हुकूमत ने ता हुक्म सानी यानी टिल फर्दर ऑर्डर पांचों ममालिक से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। लिहाजा वो तमाम भाई जो कि बुकिंग करा चुके थे अपनी तमाम फ़्लाइट्स को कैंसिल कर लें, क्योंकि वबाई मर्ज कोरोना की वजह से ये बंदिश कब दोबारा खुलेगी कुछ नहीं कहा जा सकता है। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा है कि ममलिकत में ब्लैक फंगस का कोई मरीज रिकॉर्ड पर नहीं आया है। ब्लैक फंगस लगने का कोरोना वायरस से कोई ताल्लुक नहीं है। सऊदी ज़राए अबलाग पर वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्द अल आली ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ब्लैक फंगस कोरोना के कोई किस्म नहीं और ना ही इससे इसका कोई ताल्लुक है। याद रखें, इंडिया समेत कुछ ममालिक में ब्लैक फंगस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जिसमें मरीज़ की आंख बिल्कुल लाल हो जाती है और उसे देखना कम हो जाता है और आखिर में उसकी बनाई जाने का भी खदशा है। तमाम लोग बहुत परेशान हैं। एक ही दिन में इंडिया में 8,000 के करीब केसेस देखे गए, जिससे पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई। याद रखें, आलमी इदारे सेहत ने गुज़िश्ता एक रोज़ बयान में कहा था कि 11 मई से अब तक 4 मज़ीद ममालिक की जानिब से कोरोना वायरस की इंडियन किस्म की इतला दी गई हैं। दुनिया भर में 44 ममालिक अपने यहाँ इस नौयत के कोरोना वायरस की मौजूदगी के बारे में आगाह कर चुके हैं।
خلیجی ممالک میں انڈین افراد کا بہت زیادہ آنا ہے اور انڈیا، پاکستان یا جو بھی گلف کنٹری کے ساتھ ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں کافی ان کا قریبی تعلق ہے۔ اسی بنیاد پر بحرین نے فوری طور پر انٹرنیشنل فلائٹس ساؤتھ ایشیا ممالک کے لیے بند کر دی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب کرونا وائرس کو قابو کرنے کے لیے وبا کے آغاز سے اب تک ہر ممکن بہترین جدوجہد کر رہا ہے۔ دوستو بہت احتیاط برتیں کیونکہ دنیا میں نئی نئی بیماریاں اس وقت ظاہر ہو رہی ہیں جس پر تشویش ہو رہی ہے۔ سعودی وزارت حج عمرے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حج کے بارے میں ابھی کوئی فائنلی لائحہ اختیار نہیں کیا گیا ہے۔ بہت سارے پہلوؤں پر کام جاری ہے، بہت ساری تجاویز اور بہت سارے اہم پوائنٹ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ سعودی سفارت خانے نے بھی باقاعدہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے حج کے بارے میں ابھی کوئی فائنلی اعلامیہ جاری نہیں ہوا ہے، لہٰذا اس بارے میں جو بھی کوئی خبریں گردش کر رہی ہیں وہ سراسر من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے حج کے بارے میں جب اعلامیہ جاری ہوگا تو باقاعدہ آفیشلی اسے اناؤنس کیا جائے گا۔ سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ مختلف پہلو جس میں وزارت صحت کے اہم نمائندے سعودی وزارت حج عمرہ کے ساتھ باقاعدہ میٹنگز میں موجود ہوتے ہیں، مختلف SOPs کا ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو احتیاطی تدابیر ہیں اسے کس لیول پر آگے بڑھایا جائے۔ پاکستان کی حکومت بھی مسلسل سعودی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک کی حکومتیں بھی اس بارے میں سعودی عرب سے پوچھ رہے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں مرض کرونا سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ویکسینز وغیرہ سے متعلقہ جو بھی معلومات سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے جاری کی جائیں گی وہ اپنے ملکوں میں وہ افراد جو کہ حج کے لیے آنا چاہتے ہیں درخواست کے ساتھ ہی انہیں یہ تمام SOPs بتا دی جائیں۔ یاد رکھیں پاکستان کی حکومت کی جانب سے اسپیشلی پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو کچھ اہم اطلاعات دی گئی ہیں کہ وہ پاکستان اور دیگر ممالک میں جہاں کرونا سے متعلقہ ویکسین چائنا سے لے کر جو کہ رجسٹرڈ ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں اسے دوسرے ممالک میں نافذ العمل کے لیے کہا جائے، کیونکہ وہ ممالک جہاں پر چائنا سے متعلقہ ویکسین لگائی جا رہی ہے مختلف ممالک اسے اپنے پاس رجسٹرڈ نہیں کر رہے، تو اس سے دوسرے ممالک کے لیے تجارت اور سفری پابندیوں کے لحاظ سے بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ لہٰذا حج کے دنوں میں بھی یہ مشکلات کے بارے میں پاکستان کی حکومت سعودی حکومت سے آلریڈی ڈسکس کر چکی ہے کہ پاکستان میں چائنا سے متعلقہ جو ویکسین ہے وہ لگائی جا رہی ہے۔ حکومت پاکستان نے سعودی حکومت سے درخواست کی ہے کہ اگر چائنا سے متعلقہ ویکسین رجسٹرڈ کر لیں وہ اپنے ہاں تو اس سے انہیں بہت آسانی ہوگی، کیونکہ میڈیکل کی اطلاعات کے مطابق کسی شخص کو جو ویکسین ایک بار پہلی ڈوز لگائی جائے دوسری وہی دی جائے تو اس کے لیے بہتر ہے، ورنہ مشکلات ہو سکتی ہیں۔ آنے والی دنوں میں دوستو کیا لائحہ عمل اختیار کیا جاتا ہے آپ تمام بھائیوں کو فوراً شیئر کیا جائے گا۔ سعودی وزارت اسلامی امور کی جانب سے اعلان ہو گیا ہے کہ سعودی عرب کی تمام مساجد میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال کے نئے قوانین جاری کر دیے گئے ہیں، جس کے تحت بیرونی لاؤڈ سپیکر اذان اور اقامت تک محدود ہوں گے۔ سعودی وزارت اسلامی امور کی جانب سے اس بارے میں باقاعدہ ہدایت نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ مملکت میں موجود تمام مساجد کے ائمہ اور مؤذن حضرات کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اذان اور اقامت کے علاوہ بیرونی لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہ کریں۔ وزارت کی ہدایت کے مطابق تمام مساجد میں بیرونی لاؤڈ سپیکر کی آواز کا والیوم پوری طاقت کے 1/3 ہوگا، یعنی 25% کے قریب اس والیوم کو رکھا جائے گا۔ وزارت اسلامی امور نے تمام ریجنوں اور کمشنریوں میں اپنے ذیلی دفاتر سے یہ بات کی تصدیق کی ہے کہ نئے ہدایت نامے کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وزارت نے مزید کہا کہ مساجد میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال بغیر کسی قوانین کے ہو رہا تھا۔ وزارت نے جو ہدایت نامہ جاری کیا ہے وہ شرعی دلائل پر مبنی ہے، جس کی روشنی میں معلوم ہوا ہے کہ امام کی آواز مسجد کے اندر موجود نمازیوں تک پہنچنا ضروری ہے، مگر مسجد کے باہر لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت نہیں۔ وزارت نے کہا کہ بیرونی لاؤڈ سپیکر پر امام کی تلاوت کو اگر سنا نہ جائے تو اس سے خود قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ ہدایت نامے میں مزید بتایا گیا ہے کہ وہ افراد جو اس پر عمل نہیں کریں گے ان کے خلاف سختی سے کارروائی کی جائے گی۔
سعودی وزارت اسلامی امور نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 5 علاقوں میں عارضی طور پر بند کی جانے والی 30 مساجد سینیٹائزنگ کے بعد بحال کر دی گئی ہیں۔ 106 دنوں کے دوران سعودی عرب میں 1310 مساجد کو سینیٹائزنگ کر کے نمازیوں کے لیے دوبارہ سے کھولا گیا ہے۔ ان 30 مساجد کو بحال کیا گیا ہے۔ اس میں 14 کا تعلق قصیم ریجن، 7 کا ریاض ریجن، 5 کا جازان ریجن، 3 کا الشرقیہ ریجن اور 1 کا البہار ریجن سے ہے۔ قصیم ریجن میں کافی زیادہ مساجد بند کی گئیں، لہٰذا قصیم میں رہنے والے تمام بھائی بہت احتیاط برتیں۔ سعودی وزارت اسلامی امور اور وزارت صحت کی جانب سے جو SOPs کا بتایا جاتا ہے، احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ انشاءاللہ وبائی مرض کرونا کافی حد تک کنٹرول ہونے کے قریب سعودی عرب میں آ گیا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے بتایا کہ پیر کے روز نجران، عسیر، باہا، مکہ المکرمہ ریجن کے بلائی مقامات پر بارش کا بہت زیادہ امکان ہے۔ گرج چمک کے ساتھ خوب بادل برسیں گے۔ تمام لوگ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ قومی مرکز نے مزید بتایا کہ سعودی عرب میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، یعنی سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں بادل چھائے رہیں گے۔ قصیم، ریاض ریجنوں میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں بھی چلیں گی، جس سے گرد و غبار اٹھ سکتا ہے۔ تمام لوگ ڈرائیونگ میں بہت احتیاط برتیں۔ گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی بہت زیادہ امکان ہے۔ اس کا سلسلہ مشرقی ریجن کے شمالی علاقوں تک پھیل جائے گا۔ قومی مرکز نے مزید بتایا کہ سب سے زیادہ گرمی سعودی عرب میں اس وقت الاصا اور حفر الباطن میں 45 سینٹی گریڈ ریکارڈ پر آئی ہے، جبکہ کم سے کم ٹیمپریچر 13 ڈگری سینٹی گریڈ السودا کے علاقے میں ریکارڈ پر آیا ہے۔